ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا
الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا حمد و صلاۃ کے بعد میرے دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہم ذکر خیر کر رہے تھے۔ آج بھی انہی کا ذکر خیر کریں گے، اس آس اور امید کے ساتھ کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر ہمیں دنیا میں بھی فائدہ عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ عطا فرمائے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی، آپ ہمیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ سیدہ ہاجرہ نے قسم دے کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ تو بتا دیجئے کیا آپ ہمیں یہاں اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس وقت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں
میں تمہیں یہاں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب ذرا تصور کیجئے، آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 77 برس، 77 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ ابھی تو اس سے لاڈ پیار بھی اچھے سے نہیں کر پائے، اللہ نے حکم دیا چھوڑو، ایک ایسی جگہ چھوڑو جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر غالب تھی کہ کوئی بات تک نہیں کی، بس چپ کر کے چھوڑ کر آ گئے۔ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا سوچتے، یار اتنے عرصے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، ایسے ہی چھوڑیں۔ لیکن اللہ کے نبی کے دل میں اللہ کی محبت غالب تھی۔ لیکن ایک فطرتی محبت بھی تو ہوتی ہے نا، جو اللہ رب العزت نے اولاد کے بارے میں رکھی ہے، تو دل میں خیال تو تھا کہ یہ جگہ کیسی ہے جہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب جاتے جاتے اللہ کے نبی نے چند دعائیں پھینکی۔ اللہ رب العزت وہ دعائیں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ یہ جو شہر ہے جہاں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن ہی امن ہو یہاں پر۔ وَاجْنُبْنِي، اور یا اللہ مجھے بچا، مجھے بچا۔ وَبَنِيَّ، میری اولاد کو بھی بچا، مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا۔ کس سے؟ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ یا اللہ بتوں والی پلیدی سے مجھے بھی بچانا، یا اللہ بتوں والی پلیدی سے میری اولاد کو بھی بچانا۔ اب دیکھو اولاد کی محبت میں اس جگہ کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ جہاں میری اولاد موجود ہے وہ جگہ اچھی ہو، اور ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی حفاظت کی جا رہی ہے کہ یا اللہ صرف جگہ اچھی ہونے سے کام نہیں بنتا، عقیدہ بھی تگڑا ہو، بتوں سے ہمیشہ بچائے رکھنا۔ اور بتوں سے بچانا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بت پرستی عام ہو گئی۔ فمن تبعنی فإنہ منی، تو جس نے میری اتباع کی، میری اتباع میں بتوں کو چھوڑا، یا اللہ وہ تو میرا ہے۔ جس نے بتوں کو چھوڑ دیا یا اللہ وہ تو میرا ہے نا، تو جو میرا ہے جب یا اللہ میں تمہارا ہوں، پھر جو میرے ہیں وہ بھی تو تمہارے ہوئے نا۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی،
فإنك غفور رحیم۔ اور یا اللہ جنہوں نے میری نافرمانی کی نا، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اگر ان کو بخشنے کا ارادہ کر بھی لے تو تیرے عدل پہ تو کسی نے حرف نہیں اٹھانا نا، تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اسی طرح کی ایک ملتی جلتی بات اللہ کے ایک اور نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی کی تھی۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان گناہگاروں کو عذاب دینے کا ارادہ فرما لے تو یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، مالک کو پورا حق حاصل ہے، وہ بندوں کو عذاب دے، وہ بندوں کو بخش دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور یا اللہ اگر تو انہیں معاف فرما دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحکیم۔ تو یا اللہ تو عزتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ اور ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات عشاء کی نماز پڑھی، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا تھا، میرا خیال تھا کہ مصطفیٰ نماز سے فری ہوں گے تو میں مصافحہ کروں گا پھر گھر کو جاؤں۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں میں کھڑا رہا، مصطفیٰ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پیارے مصطفیٰ نے 2 رکعتوں کی پھر نیت فرمائی، اور یہی آیت کریمہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہی آیت کریمہ مصطفیٰ پڑھتے جاتے ہیں، ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، اور یہی آیت کریمہ پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ نے پوری رات گزار دی۔ گویا پتہ یہ چلا اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے۔ اب بندہ نیک ہو تب بھی اس کا خیال کرتے ہیں، بندہ اگر برا ہو تب بھی وہ اس کے لیے ہدایت اور اچھائی کے لیے ہی دعا کرتے ہیں۔ بد دعا جو ہے وہ اللہ کے نبی اور اولیاء جو پیارے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ ہاں ایک صورت ہے جب کسی کا شر اتنا بڑھ جائے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دینے لگ جائے، اب میجورٹی کو بچانے کے لیے ان کے حق میں دعا بن جاتی ہے، اور اس ایک شخص کے لیے پھر دعائے ضرر بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی انسانیت کے لیے ایک بھلائی کا ہی کام ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے ایک اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ جہاں کھیتی نہیں اگتی، بس اس جگہ کا یہی کمال ہے کہ تیرے پیارے گھر کے پاس ہے، یہی کمال ہے بس اس جگہ کا کہ تیرے گھر کے پاس ہے، ورنہ وہاں اگتا جھکتا کچھ نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ دعا، یہ الفاظ کہے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، ہزاروں برس گزر گئے، ہزاروں برس۔
2000 سال تو یہ سیدھے سیدھے جناب عیسیٰ کو ہو چکے ہیں، تو جناب عیسیٰ سے کبھی پہلے کے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، اور اللہ کو اپنے نبی کی دعا یہ الفاظ اس قدر پسند آئے، آج بھی مکہ میں کھیتی نہیں ہوتی، آج بھی اللہ نے کہا جب میرے پیارے ابراہیم نے کہہ دیا بواد غیر ذی زرع ہے، تو پھر آج تک بلکہ قیامت تک یہاں پر پھر کھیتی نہیں اگے گی، کیونکہ نبی کے الفاظ ہیں جو میرا ہو گیا میں پھر اس کا ہو گیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری یہ بھی دعا ہے کہ یہ جو میری ذریت ہے نا جس کو چھوڑ کر آیا ہوں، یہ ہمیشہ تیرے آگے سر جھکانے والے رہیں، نماز پڑھنے والے رہیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یہ نماز پڑھیں لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں کھانے کو پھل بھی عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یا اللہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ آج بھی آپ مکہ شریف چلے جائیں، آپ کو بے موسمہ پھل بھی وہاں پر مل جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ بہت مہنگا ملتا ہے بلکہ اسی داموں میں آپ کو بے موسمہ پھل بھی مل جاتا ہے۔ کوئی پھل ایسا نہیں جو اللہ رب العزت نے مکہ شریف میں نہ رکھا ہو۔ آگے اللہ کے نبی ایک اور دعا مانگتے ہیں۔ پہلے دعا کس کے لیے مانگی؟ شہر کے لیے، کہ یا اللہ جس شہر میں اپنی اولاد کو چھوڑ آیا ہوں نا، وہ شہر جو ہے وہ امن والا ہو جائے۔ پھر اپنی اولاد کے عقیدے کی درستگی کی دعا مانگی، یا اللہ بت پرستی کے یہ پاس بھی نہ پھٹکیں، مجھے بھی بچانا ان کو بھی بچانا۔ اور تیسری دعا کی اللہ کے نبی نے اپنے والدین کے بارے میں۔ اے ترتیب بھی دیکھو نا کیسے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد بھی نماز پڑھنے والی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری یہ دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، یا اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے، یا اللہ مومنوں کو بھی بخش دے۔ اس دن بخش دینا مولا جس دن حساب کا دن ہوگا۔ اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ بکثرت قیامت کے دن کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ بلا
تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ یہ قیامت کا دن جو ہوگا نا، یا اللہ اس دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا، میں تو تیرا دوست ہوں نا، لوگوں کی زبان پر میرے نام کے ساتھ خلیل اللہ اب لگ گیا ہے، یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، کیونکہ دوست کو پھینٹا نہیں لگاتا، اس کو کچھ نہیں کرتا بلکہ تکریم ہی دیتا ہے، اور یا اللہ جب قیامت کا دن آئے نا مجھے بھی شرمندہ نہ کرنا۔ یارو ایک طرف اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، ایک طرف اللہ کے نبی حبیب اللہ، اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ کل قیامت کے دن کو مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ لیکن جب باری سونے مصطفیٰ کی آئی، اللہ کے نبی نے دعا بھی نہیں مانگی بلکہ خود اللہ نے فرما دیا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سونیا جب کل قیامت کا دن آئے گا اللہ تجھے بھی رسوا نہیں کرے گا، اور جو تیرے ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اسی لیے میرے تیرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ بندہ پکا ہی جنمی ہے جو یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ کی لوڑ کوئی نہیں، پکا جنمی ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ کرے تیری مدد، صحیح رسول، صحیح رسول، نبی پاک کرے تیری مدد، صحیح رسول، صحیح رسول، صحابہ کرے تیری مدد، صحیح رسول، صحیح رسول۔ اللہ کے نبی یہ دعائیں مانگ کر واپس چلے گئے۔ ادھر سیدہ ہاجرہ، ان کے پاس چند ستو، تھوڑا سا پانی تھا۔ آخر وہ تھوڑے سے ستو، تھوڑا سا پانی کتنی دیر چلنا تھا؟ ایک وقت آیا کہ وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ننھا بچہ
وہ اگر بھوک سے رو رہا ہو تو وہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہی آزمائش ہے۔ مال کو دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہن کی کریے، اولاد کا چہرہ سامنے آ جائے تب بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہن کی کریے۔ تو اولاد سامنے آ جائے تو مردوں کے اوسان بھی خطا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو پھر سیدہ ہاجرہ عورت تھی، اب پریشان ہوئی، اب پتہ بھی ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں شے کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں، اور ظاہر ہے بندہ یہ انسانی فطرت میں تجسس اللہ نے رکھا ہے، بندہ کہیں جائے نا تو تھوڑا ٹائم نکال کر ادھر ادھر دیکھتا تو ضرور ہے نا، کوئی بندہ ہے، کوئی جگہ کیویں دی ہے، کیا حساب کتاب ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ بلکہ اب تو ایسا لوگوں میں تجسس آ گیا ہے، گھومنے پھرنے کے ایسے شوقین ہو گئے ہیں، حرم شریف بھی چلے جائے نا، میرا یہ ماننا ہے کہ بندہ پہلی دفعہ حرم شریف جائے نا تو پہلی دفعہ جب حرم جاتا ہے نا تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، اودیاں اکھاں ہی نہیں چکیاں جاندیاں، وہ ادب میں رہتا ہے، بالکل نیویں پائی، حرم گیا، حرم سے اپنے ہوٹل آیا، کوشش کی، نوافل پڑھے، سب کچھ کیا، واپس آ گئے۔ جب دوسری دفعہ جاتا ہے پھر تھوڑیاں اودیاں اکھاں چکیاں جان لگ پیندیاں نے، اور جب تیسری چوتھی دفعہ جاتا ہے نا تو یہیں سے پلاننگ شروع کر دیتا ہے کہ میں ہن عید کی اے بھی کرنا، میں اے بھی کرنا، میں اے بھی کرنا، میں اے بھی کرنا، زیارتاں تو میں کر لیاں، ہن میں کوئی نواں کچھ ٹرائی کراں گا، میں فلانی چیز بھی دیکھوں گا، میں فلانی چیز بھی دیکھوں گا، کیونکہ تجسس ہے نا۔ تو وہاں حرم شریف میں بھی لوگوں کا دھیان اب گھومنے پھرنے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، یہ تجسس کی بنا پر ہی یہ جو آبدوز ڈوبی ہے، یہ 5 بندے جو ہلاک ہو گئے ہیں جن میں 2 مسلمان بھی تھے، اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ تجسس ہی تھا نا کہ ہم نے بھائی ٹائٹینک دیکھنے کے لیے جانا ہے، تجسس ہی تھا اور تو کچھ بھی نہیں۔ اب وہ گئے ہیں تو وہ نہیں آ سکے، تو سیدہ ہاجرہ نے بھی یقیناً وہ جو تھوڑے سے ستو، تھوڑا سا پانی تھا، اس کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر تو دیکھا ہی ہوگا کہ یہاں کوئی بندہ ہے نہیں ہے، کوئی پانی ہے نہیں ہے، دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا۔ لیکن جب ستو ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، اب پتہ تھا کہ آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ننھے اسماعیل کا جب رونا دیکھا نا تو پھر برداشت نہ کر سکی، اب پھر وہ اٹھی، اب پھر پہاڑیاں تھی 2 صفا اور مروہ، اب انہوں نے کیا کیا، پہلے صفا پہ چڑھی، جب تک اپنا بیٹا اسماعیل نظر آتا رہا آرام آرام سے چلتی رہیں، اور جب اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو جاتا تو بھاگ پڑتی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یارو اللہ کی بندی سیدہ ہاجرہ صفا پر گئی، مروہ پر گئی، جب تک اسماعیل نظر آتے رہتے آرام سے چلتی، جب اسماعیل نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو بھاگ پڑتی، یہ دیکھنے کے لیے کہیں کوئی پانی مل جائے۔ ادھر ننھا اسماعیل رو رہا ہے، ادھر سیدہ ہاجرہ کے جب 7 چکر پورے ہوئے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جا جبریل جا، وہاں جا کر جہاں ننھے اسماعیل کے پاؤں موجود ہیں وہاں اپنا پر تو مار۔ جبریل آئے، جبریل نے آ کر اس جگہ اپنا پر مارا، اللہ رب العزت نے وہاں پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اب سیدہ ہاجرہ نے
جب آئینہ نظر پڑی اسماعیل کے آس پاس پانی کا چشمہ ہے تو بھاگی بھاگی آئی، فوراً ہی اسماعیل کو سائڈ پہ کیا اور وہ بند سا باندھا تاکہ پانی ضائع نہ ہو، لیکن وہ پانی ہے وہ نکلتا ہی جا رہا ہے۔ جب وہ پانی نکلتا جا رہا ہے نا تو آپ نے تھوڑا غصے میں فرمایا زمزم رک جا۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو پانی مزید نیچے سے جو ابل رہا تھا نا وہ ابلنا بند ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میری دادی پر رحم فرمائے، حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زم نہ کہتی نا تو یہ پانی اتنا نکلتا روئے زمین پر تمام انسانوں کے لیے یہ پانی کافی ہو جاتا۔ لیکن اب بھی دیکھ لیجئے، اب وہ پانی ابلتا تو ہے لیکن کس وقت جب پانی اوپر والا نکال دیتے ہیں تو نیچے سے پھر ابل پڑتا ہے، لیکن وہ پھر بھی زمزم کہنے کے باوجود کوئی حاجی مجھے ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ یار میں حرم شریف گیا تھا تو میں جی بھر کے زمزم نہیں پی سکا۔ ہر بندے کو وہاں پر زمزم پانی ملتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور واپسی اپنے یار دوستوں کے لیے لے کر بھی آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کی جاتی ہے کہ زمزم کی بڑی شان ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا زمزم نکلا کہاں سے؟ جہاں حضرت اسماعیل کے پاک پاؤں مبارک تھے وہاں سے زمزم نکلا ہے۔ گویا کہ زمزم جو ہے یہ اسماعیل ذبی اللہ کے پاؤں کا صدقہ ہے جو آج تک لوگوں کو مل رہا ہے، اور وہی پانی جب معراج کی رات آئی نا تو اسی پانی سے سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، وہی پانی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں شان میں، مرتبے میں، اللہ کے قرب کے حوالے سے دیکھا جائے تو مصطفیٰ تو سب سے اعلیٰ ہے نا، ایسے ہی تو نہیں ہم کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ، مزہ نہیں آ رہا، مل کے ذرا بلند آواز میں سب سے میں اکثر کہتا ہوں خدا دی قسمیں جڑا کلام ہے نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اے سنیاں دا قومی ترانہ ہے۔ جیسے قومی ترانہ بچے بچے کو یاد ہوتا ہے نا، ویسے یہ بھی اللہ کے حکم سے سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے، تو یہ تو آپ کو بھی پھر یاد ہے۔ جب یاد ہے تو پھر شرمانا کیوں؟ نبی کی شان ہی بیان کرنی ہے نا، مل کر کہہ دیجئے سب سے اور مجھے یقین ہے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ بھی اپنے روزے میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، اور حضور امام المناظرین بھی یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ نبی کے عاشق جیسے میں چھوڑ کر آیا تھا ویسے ہی عشق مصطفیٰ میں اب بھی کہہ رہے ہیں سب سے نبی سب سے بالا، وہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے سمجھیے جسے ہے اس
اچھا خیر، وہ جو آب زمزم ہے وہ صدقہ ہے حضرت اسماعیل کے پاؤں مبارکہ کا، اور وہ مس ہو رہا ہے سونے مصطفیٰ کے قلب اطہر کے ساتھ، یہ تو شان کے خلاف ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ادنا نے پاؤں دھوئے ہوں، پاؤں لگے ہوں، وہی پانی پھر آلہ کے جا کے سینے پہ لگایا جا سکے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ہم ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہاں ایسا کیوں ہوا؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شانیں ہیں، دو۔ ایک یہ شان کہ آپ اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے ہیں، ایک تو یہ شان ہے۔ دوسری شان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں۔ دونوں کا ظہور یہاں پر ہوا۔ مثال میں دیتا ہوں، کوئی ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھے، کتب ہو زمانے کا، ابدال ہو، اس کی ولایت مسلم ہو، گھر میں باپ بھی ہو، باپ کے پاؤں دبانے کی حاجت آ جائے تو بیٹا پاؤں دبائے گا کہ نہیں دبائے گا؟ تو بولو تو صحیح، دبائے گا۔ حالانکہ وہ شیخ الحدیث ہے، علم کے آسمان کا ستارہ ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں جا کر پاؤں دبائے گا۔ اور وہی باپ جب مسجد میں آ جائے، نماز کا وقت ہو، ہوں نماز کون پڑھائے گا؟ ابا جی کے شیخ الحدیث، شیخ الحدیث۔ حالانکہ یہی شیخ الحدیث، یہی کتب، یہی ابدال، یہی ولی گھر میں پاؤں دبا رہا ہے، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں، جب اللہ کے نام لینے کی باری آتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا گھر میں کیا ہو رہا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے۔ پھر اس وقت نماز بیٹا پڑھائے گا۔ ایسے ہی مصطفیٰ نے اپنے بڑوں کو عزت دی، وہ پانی اپنے سینہ اطہر پر لگایا تاکہ پتہ چل جائے بڑوں کو عزت کیسے دی جاتی ہے۔ اور جب باری آئی نا نماز پڑھانے کی، تو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے کا جب وقت آیا تو نماز کسی اور نے نہیں بلکہ آمنہ کے لال نے پڑھائی تھی۔ تبھی سیدی اعلیٰ حضرت آپ ارشاد فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، ہے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آ کے کر گئے ہیں۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کر واپس چلے گئے وہاں، کیونکہ دعا تھی نا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب جب زمزم وہاں پر پھوٹ پڑا نا، ابل پڑا، تو ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو جرہم۔ اب یہ خانہ بدوش تھے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، جہاں جگہ ملتی وہاں چلے جاتے۔ تو یہ اپنی جگہ سے ہجرت کر رہے تھے، آگے جا رہے تھے۔ ان کا مکہ سے گزر ہوا۔ جب مکہ سے گزر ہوا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ان کو آسمان میں پرندے نظر آئے اڑتے ہوئے۔ اب ان کو بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں پرندے وہیں پر اڑتے ہیں جہاں نیچے کوئی نہ کوئی غذا، پانی وغیرہ موجود ہو۔
تو بنو جرم والے کہنے لگے یار ایتھے تے پانی ہے کوئی نہیں، شے کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں، یہ پرندے یہاں پر کیوں اڑ رہے ہیں؟ آگے جا کر جب دیکھا تو کیا دیکھا، ایک مائی صاحبہ بیٹھی ہیں، سیدہ حاجرہ ہیں، ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ تو بنو جرم نے کہا مائی صاحبہ اگر اجازت ہو تو ہم بھی ادھر ہی نہ ڈیرے لگا لیں، آپ بھی تو اکیلی ہیں، اجازت دیں ہم بھی ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدہ حاجرہ نے ارشاد فرمایا شوق سے بیٹھو، لیکن یاد رکھو یہ پانی پہ حق میرا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، ہمیں تو بس پانی سے مطلب ہے نا، حق چاہے آپ کا ہے، بس پینے کو دے دینا، اور کیا چاہیے؟ سیدہ حاجرہ نے ارشاد فرمایا پینے کی بات نہ کرو، جتنا دل کرے اتنا پی لیا کرنا، بس حق ہمارا مانتے رہنا ہے۔ اب انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور وہ جو بھاگی تھی نا سیدہ حاجرہ، اللہ رب العزت کو ان کا بھاگنا، ان کا چلنا اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے ہر حاجی پر یہ لازم کر دیا کہ چاہے تم عمرے کے لیے جا رہے ہو، چاہے تم حج کے لیے جا رہے ہو، تم نے یہ صفا مروہ کی صحیح تم نے لازمی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک دفعہ میری پیاری بھاگی تھی، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری نشانیاں بن چکی ہیں۔ اور بھاگنا بھی چلنا بھی صحیح ایسے نہیں کرنے کہ جی میں تھوڑا دل کرے ہوئے کر لو، پہلے ان صفا والمروہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے تم مروہ پہ چلے جاؤ پھر تم صفا پہ آ جاؤ، ایسے نہیں، جیسے جیسے سیدہ حاجرہ نے کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے۔ وہ پہلے صفا پہ گئی تھی، تم بھی پہلے صفا پہ جاؤ گے، وہ بعد میں مروہ پہ گئی تھی تو تم بھی بعد میں مروہ پہ جاؤ گے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، ایک رات اللہ کے نبی سوئے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ حکم ہو رہا ہے ان کو کہ چلو بھائی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ بعض نے کہا یہ حکم نہیں ہوا تھا بلکہ وہ خود انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ ایک دن خواب آیا، آپ پریشان ہوئے، دوسرے دن پھر خواب آ گیا، جب دوسرے دن پھر خواب آیا اب وہ پھر پریشان ہوئے، یار یہ کیسا خواب آ رہا ہے۔ تیسرے دن جب خواب آیا نا تب آپ نے یہ پہچان لیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یہ خواب ہے، اور اسی وجہ سے اس کو یوم العرفہ بھی کہا جاتا ہے، پہچان کا دن، پہچان لیا تھا۔ اب اللہ کے نبی یہ چلے گئے وہاں پر، وہاں پہنچے اور جا کر اپنے بیٹے سے پہلی دفعہ ملاقات کر رہے ہیں، پہلی دفعہ۔ پیدا ہوئے تھے تو عمر مبارک کتنی تھی حضرت ابراہیم کی؟ 77 برس تقریباً، 77 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ وہ بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے، دیکھا بھی نہیں، اچھے سے لاڑ پیار بھی نہیں کر پائے، چھوڑ آئے۔ اب اچانک حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ جا کر اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ایک لہجے کے لیے بھی اللہ کے نبی کے دل میں شک نہیں آیا، ایک لہجے کے لیے بھی چل پڑے۔ اللہ رب العزت یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ دوڑنے کے قابل ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا،
کام کے قابل ہو گیا۔ قال، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اس کو کہا، یا بنیا، اے میرے پتر۔ یہ یا بنیا جو ہے نا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب لاڈ اور پیار انتہا پر ہو، انتہا پر ہو، یہ اس وقت کہا جاتا ہے۔ یا اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب کوئی اہم بات کرنے والی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے نا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے جان سے پیارے بیٹے، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کہا، یا بنیا، اے میرے پتر، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے۔ ننا اسماعیل کہنے لگا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ابا بات کیا کرتے ہو، میں پیدا ہوا تو تم مجھے صحرا میں چھوڑ آئے، مجھے کبھی ملنے نہیں آئے، کبھی تم نے مجھے انگلی پکڑ کر چلانا نہیں سکھایا، کبھی تم نے مجھے اپنے کندھوں پر نہیں بٹھایا، آج عرصے بعد آئے ہو تو کیا کہہ رہے ہو، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایسی باتیں نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا، قال یا امت افعل ما تؤمر، فرمایا عرض کی ابا جی، اور جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے نا وہ کام پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صبر ہی کروں گا، میں چیخوں گا، چلاؤں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں۔ کیوں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا چلے جانا، یہ سب اللہ کے لیے تو ہے، ہم اللہ کے بندے ہی تو ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے تو آپ بھی اسی حکم پر سر تسلیم خم کیجئے، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں بھی سر تسلیم خم کروں گا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات بھی بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔